پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ایک بار پھر شروع۔ اس سے قبل پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے۔ ثالثوں کی درخواست اور طالبان کے اصرار پر مذاکرات دوبارہ شروع کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کا مرکزی مطالبہ ہے کہ افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف واضح اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ باجوڑ میں نور ولی کا نائب اور فتنہ خوارج کی رہبری شورا کا سربراہ مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ انتہائی مطلوب خارجی امجد عرف مزاحم سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خارجی کمانڈر امجد عرف مزاحم طویل عرصے سے افغانستان میں روپوش تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے افغان سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خارجیوں سے پاک کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے بولیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھیجی گئی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست وفاق کو موصول۔ وزارت داخلہ نے فہرست تمام صوبوں کو ارسال کر دی۔ فہرست میں 1349 دہشت گردوں کے قواعد شامل۔ 59 دہشت گردوں کے سر کی قیمت 103 کروڑ روپے تک مقرر۔ ضلع کرم کے کاظم خان کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے رکھی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات آج ہوگی۔ آزاد کشمیر کے لیے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی جائے گی۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے وقت کا تعین کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب۔ پی ٹی آئی کے خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن کے امیدوار تاج محمد افریدی نے 45 ووٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا ماضی میں سیلز ٹیکس میں عائد کیے گئے فراڈ پر برہمی کا اظہار۔ کہا پرال کے نظام کا بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم سے فورنزک آڈٹ کرایا جائے۔ فراڈ کرنے والے اداروں، کمپنیز اور افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کی جائیں۔ تحقیقاتی کمیٹی 3 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرے۔ مجرموں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ بلوچستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے۔ امن ہوگا تو ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، شکست ان کا مقدر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہم سب لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پہلے چالان کی معافی کی ہدایت جاری کر دی۔ کہا دوبارہ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر چالان ادا کرنا ہوگا۔ اپنی حفاظت کی خاطر ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ پولیس بھی قانون سے بالاتر نہیں، ہر شخص قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ بانی کی ہدایت پر صوبائی کابینہ کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 10 سے زائد ارکان کا انتخاب کر لیا، باقی کے نام بھی زیر غور ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی سے ملاقات سے متعلق ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ نہیں ملا۔ تحریری حکم ملنے کے بعد ملاقات نہ کرائی گئی تو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔
NCCIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو FIA لاہور نے گرفتار کر لیا. کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام. ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA نے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دی. عثمان احمد نے بتایا ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی, ڈر کر چھپ گیا تھا. SP عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے. 3 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی. انکوائری کمیٹی کو SP عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول. رپورٹ کے مطابق SP عدیل کی موت کی وجہ چہرے پر لگنے والی گولی ہی تھی. انکوائری کمیٹی نے SP عدیل اکبر کے عملے اور ماہر نفسیات کا بیان بھی ریکارڈ کیا. کراچی کے علاقے قیوم آباد کے قریب اقرا یونیورسٹی کے سامنے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا. گندگی اور تعفن کے باعث یونیورسٹی کے طلباء اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہر طرف کچرا اڑنے سے سانس لینا بھی محال ہو گیا. تعلیمی ادارے کے سامنے کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ صفائی کے نظام پر بڑا سوالیہ نشان. 26 نومبر احتجاج کیس میں راولپنڈی کی عدالت نے علیمہ خانم کے پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. بانی PTI کی بہن وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئی. پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے بتایا علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا. عدالت نے علیمہ خانم اور گاڑیوں کی سپرداری حاصل کرنے والے ضامنوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی. سماعت 3 نومبر تک ملتوی. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کا کیس. اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دونوں پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے تمام گواہان کو طلب کر لیا. ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم. سماعت 5 نومبر تک ملتوی. کراچی میں جدید کیمروں کی مدد سے دھڑا دھڑ چالان کٹنے لگے. 54 گھنٹوں میں 11.5 کروڑ سے زائد کے جرمانے. سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیے گئے. بھاری بھرکم چالان پر شہری بھڑک اٹھے. کہا حکومت پہلے سڑکیں اور سگنلز تو ٹھیک کرے, پراپر مارکنگ کے بعد ای چالان کرے تو اچھا رہے گا. جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. کہا پنجاب میں 200 اور سندھ میں 5000 کا جرمانہ, یہ کہاں کا انصاف ہے. ٹریفک پولیس شہریوں کو تنگ کرنے کے بجائے نظام درست کرے. جدید کیمروں کی مدد سے مجرم پکڑے جائیں. اور ایشین یوتھ گیمز بیچ ریسلنگ میں پاکستانی فائٹرز کا تگڑا وار. عبداللہ رحمان اور حسن علی نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. بحرین میں جاری ایونٹ میں دونوں نے کورین کھلاڑیوں کو شکست دی. عبداللہ رحمان 80 اور حسن علی 70 کلو گرام کیٹیگری میں مد مقابل.